الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. فقال الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أفضل ولا العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتسبيح تعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقدموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا العيدين اللتين لم تمت قلبه يوم تموت القلوب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمین. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اسلامی سال کا عظیم القدر مہینہ اشہر حج میں کا دوسرا ذوالقعدۃ الحرام کے آج 26 تاریخ ہے. اس حساب سے اسلامی سال کا عظیم القدر بہت بڑا مہینہ جس میں دو عبادتیں ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں، حج اور قربانی. اس مہینے کو ذی الحجہ کہا جاتا ہے. ہفتے ہی سے اس کا آغاز ہونے والا ہے. آج 26 تاریخ ہے. اس حساب سے سوموار کا دن پورا ہو کر ذی الحجہ کا چاند دکھنا ہے. آئندہ جمعہ سے پہلے پہلے ہی ذو الحجہ بیٹھ جاتا ہے اور ذو الحجہ کے اعمال اگر سوموار کو چاند ہو گیا تو منگل سے شروع ہو جاتے ہیں. اس حساب سے آپ حضرات کی خدمت میں دو اعمال ذو الحجہ کا عشرہ اول اور قربانی کے سلسلے میں چند آیات اور احادیث میں نے پڑھی ہے اور موجودہ حالات کے تناظر سے ایک قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے. بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے. جب زمین پر اللہ کی بغاوت، اللہ کی نافرمانی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے اور انسان اور جنات جب اللہ کو چیلنج کرتے ہیں تو پھر
اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسانوں کے کرتوت جب حد سے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ سمندروں میں طوفان پیدا کرتا ہے اور زمین پر طوفان پیدا ہوتے ہیں. یہ انسانوں کے عمل کا دخل ہے. انسانوں کے کرتوت کی وجہ سے سمندروں میں طوفان پیدا ہوتے ہیں. لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا. اور اللہ اس عذاب کے ذریعے سے بعض گناہوں کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں فوری طور پر دے دیتا ہے. اور اس سزا کے ذریعے سے جو حضرات بچ گئے ان کو انابت اللہ اور رجوع اللہ کی توفیق ہوتی ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا جب انسان حد تجاوزی کر دیتا ہے اللہ کی بغاوت میں، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی میں، اللہ کی نافرمانی میں ساری حدیں پار کر دیتا ہے، تو سمندر اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے، اے اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں ان پر حاوی ہو جاؤں اور سب کو زمین سے کھینچ کر میرے اندر کر دوں. اس لیے سمندر کی موجیں کئی کلومیٹر تک اوپر جاتی ہے اور دلالت حال سے وہ اللہ سے شکایت کرتی ہے، اے اللہ مجھے موقع دے دے تاکہ میں ان پر چڑھ جاؤں اور ان سب خشکی والوں کو میرے اندر لے لوں. زمین کہتی ہے اے اللہ تیری بغاوت حد سے زیادہ ہو گئی، مجھے اجازت دے دے میں اپنے اندر اس کو نگل لوں، اور زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اب حد ہو گئی، ہم کو اجازت دے دو کہ تیری زمین کو صاف کر دے. تینوں مخلوق کے جواب میں اللہ کا جواب. سمندر اللہ سے کہتا ہے میرے اندر لے لینے دو، زمین کہتی ہے میرے اندر میں سما دوں ان کو، اور فرشتے کہتے ہیں ہم زمین صاف کر ڈالیں. اللہ فرماتے ہیں ان العبد عبدی، بندہ تو میرا ہے اور میرے لیے ہے. کیا پیارا جواب ہے، بندہ میرا ہے اور میرے لیے ہے. سمندر تو اپنا کام کر، زمین تو اپنا کام کر، اے فرشتو تم اپنا کام کرو، میرے بندے سے نمٹنا میرا کام ہے. اس غفور الرحیم رحمان الرحیم اللہ، اس سے بڑی مہربانی کسی کی نہیں ہو سکتی. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا تھا کہ زلزلہ کیا ہے اور زلزلہ کیوں آتا ہے. اسی نسبت سے یہ روایت میں نے پڑھی سمندری طوفان کیوں آتا ہے، اور سمندروں کے اندر سے یہ سارے طوفان اٹھ کر کے باہر آتے ہیں. 50 سال پرانی تاریخ اس سمندری طوفان نے دوہرا دی. لیکن بہت بڑا فرق ہے آج سے 50 سال پہلے کے سمندری طوفان میں اور آج میں. انسانیت 98% خدا کا خوف نکل چکا ہے. 2% انسانوں کے دلوں میں خدا کا خوف، یا 3%. 97% خلائق خدا کے خوف سے غافل. وہ آلے موبائل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کتنا دور ہے، کتنی رفتار میں ہے، اور سائیکلون واواجھوڑا کہاں پہنچا ہے. رات دن کی تگو دو، 100 میں سے 97 انسان بس اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جبکہ اللہ ذوالجلال والعزت لعلہم یرجعون اپنے بندوں کو انابت اور رجوع اللہ کے لیے حالات ڈالتا ہے. لیکن مسلمانوں میں سے کتنے ہیں جو زلزلوں کی طرح مسجدوں کی طرف دوڑ پڑے ہوں؟ جب بھی زلزلے آئے ہیں اتہاس میں
1 مہینہ بھر زلزلے کے بعد تو مسجدیں آباد رہتی تھی، لیکن اتہاس میں جب بھی سونامی آیا ہے تو کسی اللہ کے بندے کو مسجد کی طرف دوڑ پڑنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، یا اور زیادہ اللہ کے غصے کو جوش دلاتا ہے۔ بہت بڑا فرق ہے کہ انسانیت کے ایمان کا تھرمامیٹر ہے، ہم کتنے میں ہیں اس کا اندازہ اس سے ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہوا تیز ہوتی تھی، آندھی چلتی تھی، اللہ کے نبی مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ جب بارش تیز ہو جاتی تھی، اللہ کے نبی مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ یہ حالات رجوع اللہ کے لیے ہیں، یہ حالات انابت اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس کو سائیکلون مت سمجھو، اس کو واوا جھوڑا نہ سمجھو۔ مسلسل سال 2 سال گزرنے پر اللہ کا قہر، اور اس میں کرتوت انسان کے اور سزا جانور بھگتتے ہیں، کرتوت انسان کے سزا پرندے بھگتتے ہیں، کرتوت انسان کے اللہ کی مونگی مخلوق سزا بھگت رہی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں پرندوں کی اموات، لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کی موتیں، انسان محفوظ جگہ میں چھپ جاتا ہے اور اپنا حفاظتی تدابیر اختیار کرتا ہے، اور اللہ کی بے زبان مخلوق مار کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف صاف فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں جو فساد پھیلتا ہے اور سمندر میں جو فساد پھیلتا ہے یہ انسانوں کے کرتوت کا دخل ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ ان فسادات کے ذریعے سے انسانوں کے بعض گناہوں کی سزا چکھانا چاہتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ بندے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ لہذا میرے بزرگوں، انابت اللہ کا موقع ہے، اللہ حفاظت فرما رہے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کا فضل کام کرتا ہے، اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جتنا زمانہ قیامت کے قریب ہے وہ چیزیں روئے زمین پر ہونے والی ہیں جس کی خبر صادق المصدوق آقا مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس سے بھیانک حالات روئے زمین پر پیش آنے والے ہیں۔ اب یہ مسلسل امتحان، آزمائش اور فتنے کا دور دورہ ہے۔ ایسے حالات میں انسان کو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ ایک دن میں 12,000 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنی چاہیے، ایک دن میں کم سے کم 3,000 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنی چاہیے۔ کچھ نہیں، خالی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنا بھی پڑھ لے تو بھی کافی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح پڑھنی چاہیے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنی چاہیے۔ دکھی مخلوق اللہ کی جتنی بھی ہے ان کی ہمدردی اور خدمت کے جذبات دلوں میں پیدا کرنے چاہیے، اور دوسروں کے دکھ درد کے اندر کام آنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور روٹھے رب کو، ناراض مولا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی طرف گڑ گڑانا، راتوں کو اٹھ کر کے اللہ سے مانگنا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ حالات کا اہم ترین تقاضا ہے۔ اگر حالات میں سیر و تفریح کی ہم نے، بعض مرتبہ انسان دیکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں ہیں، عورتیں ساتھ میں ہیں، بس جا رہا ہے انسان۔ دیکھو، جہاں خدا کا قہر برستا ہے وہ تفریح کبھی نہیں بن سکتی۔ یاد رکھو، جہاں اللہ کا قہر اتر رہا ہو وہ گھومنے کی جگہ کبھی نہیں بن سکتی، اور گھومنے کی جگہ سمجھ کر یا انسان دیکھنے کے لیے اگر وہاں چلا گیا اور سیر و تفریح کی نیت سے، تو بعید نہیں کہ وہ عذاب خدا بندی کا لقمہ بن جائے۔ ایسی جگہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسی جگہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم مرد اور عورت اور بچوں سمیت آدمی نکل جائے گھر سے باہر، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے قہر کو کبھی بھی تفریح نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ جہاں سے خدا کا قہر اٹھتا ہے وہ سمندر ہے،
جہاں خدا کا قہر اٹھا ہے، وہ اللہ کا قہر جہاں سے اتر رہا ہے سائیکلون، وہ زمین کے اندر سے اترتا ہو زلزلے میں، تو اس کو بھی تفریح کا نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اگر سمندر کے اندر سے اٹھتا ہو تو اس کو بھی تفریح کا نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ وہ منحوس جگہ ہے، اور منحوس جگہ میں جانے سے آدمی کو بچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ منحوس جگہ کو اگر آدمی تفریح کا بنا لے تو پھر اللہ کا قہر اور جوش میں آتا ہے۔ اس مناسبت سے میں نے یہ آیت آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی تھی۔ دوسری آیت کریمہ سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں نے پڑھی، والفجر، قسم ہے نماز فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قربانی کے دین کی اور عرفہ کے دین کی۔ ان قسموں میں البتہ مقام عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 قسم کھائی۔ قسم ہے نماز فجر کی یا مطلق وقت کی، اور 10 راتوں کی قسم، قربانی کے دین کی قسم، اور عرفہ کے دین کی قسم۔ 4 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں۔ چاروں چیزوں کی اہمیت خدا بتاتے ہیں کہ 5 نمازوں میں نماز فجر کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، اس لیے اللہ اس کی قسم کھاتے ہیں۔ اور جو آدمی نماز فجر پڑھ لیتا ہے، دین بل کی ہلاکت سے خدا اس کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ جو آدمی نماز فجر ادا کر لیتا ہے تو اس دین کی نحوست سے خدا اس کی حفاظت کر لیتے ہیں، اس لیے فجر کی نماز کی قسم کھائی، یا صبح صادق کے ٹائم کی خدا قسم کھا رہے ہیں۔ ولیال عشر، میں تفسیر نے لکھا اس سے ذی الحجہ مہینے کی 10 راتیں ہیں۔ 10 راتوں کی اللہ قسم کھاتے ہیں اپنے قرآن میں۔ اسی کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ راتوں کے اعتبار سے پورے سال میں رمضان کے مقابلے میں بھی لیلۃ القدر کو چھوڑ کر ذی الحج مہینے کی 10 راتیں بڑھی ہیں۔ راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کو چھوڑ کر یہ 10 راتیں رمضان کی راتوں سے بھی بڑی راتیں ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن میں اس کی قسم کھائی۔ قربانی کے دین کی قسم کھائی، اس لیے کہ ما من آدمی عمل احب الی اللہ، کسی انسان کا عمل قربانی کے دین میں اپنے جانور کی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ یہ قربانی کا جانور اپنے سینگ، اپنے کھر، اپنی دم کے ساتھ اللہ کے یہاں آئے گا، اور میزان ترازو کے اندر وہ تولا جائے گا، اور قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ عرفہ کا دین اللہ نے اس کی قسم کھائی، ذی الحج مہینے کی 9 تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان والوں پر فخر فرماتا ہے، آسمان والوں سے زمین والوں پر فخر فرماتا ہے، اور کہتا ہے یہ پراگندہ سر گردہ آلود دنیا کے چپے چپے کونے کونے سے یہاں ایک کھلے میدان میں جمع ہوئے ہیں۔ اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے سب کو معاف کر دیا، اور بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف یہ لوٹتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اس میں فلاں درجے کا فلاں گنہگار، فلاں درجے کا فلاں گنہگار، اللہ فرماتے ہیں میں نے میرے بندوں کو معاف کر دیا۔ حدیث شریف میں فرمایا ما من ایام افضل عند اللہ ولا العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، اللہ کے یہاں عبادت کے سب سے افضل دن اور اللہ کے یہاں عمل صالح جس میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے وہ ذی الحجہ کے 10 دن۔ ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ فاکثروا فیہا من التہلیل، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، والتکبیر اللہ اکبر پڑھو، والتسبیح سبحان اللہ پڑھو، یعنی تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ۔ تیسرے کلمے میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھو، اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کئی طریقے سے چوتھا کلمہ پڑھا گیا ہے، وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 10 دن حاجیوں کے لیے کثرت سے تلبیہ کے لیے ہے۔ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ اور ہماری تفسیر نے لکھا ہے ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے۔ ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ ذی الحج مہینے کی 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11، 12، 13، یہ 5 دن قرآن وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، گنتی کے چند دن میں تم اللہ کو یاد کرو، یعنی 9، 10، 11، 12، 13، 5 تاریخ میں۔ کس طرح یاد کریں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر دوسری مرتبہ کی تحلیل ذکر کرتے تھے، اگرچہ عام طور پر 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک 25 نمازوں میں 5 دن میں 23 نمازوں میں 5 دن میں تکبیر تشریق بلند آواز سے ہر فرض نماز جو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی گئی ہو 1 مرتبہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسری روایت میں فرمایا ما من ایامن، اور اسی روایت میں آخر میں آگے یوں بھی ہے کثرت سے تحلیل کرو، کثرت سے تکبیر پڑھو، یعنی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ یہ 9 دن میں روزہ رکھو، 1 روزے پر 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا، اور ہر نیکی 700 نیکی لکھی جائے گی۔ 10 دن میں 1 قرآن ختم کیا 700 قرآن لکھے جائے گی۔ 10 دن میں کوئی بھی صدقہ کیا 700 صدقے، کوئی بھی نفل نماز پڑھی 700 نفل، یعنی ان 10 دن میں تہجد 700، اشراق 50، اوابین 1 مرتبہ کہا سبحان اللہ 700 سبحان اللہ لکھے جائیں گے۔ دوسری روایت نے فرمایا عبادت کے لیے اللہ کے یہاں سب سے پیارے یہ 10 دن ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے بھی افضل ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں جہاد سے بھی افضل ہے، لیکن وہ مجاہد جو میدان جہاد سے جان بھی اللہ کو دے دی اور مال بھی اللہ کو دے دیا، یعنی شہید ہو گیا، تو مجاہد شہید افضل ہے، لیکن مجاہد غنیمت کے ساتھ واپس لوٹا اس کے جہاد جیسے عمل سے بھی بڑھ کر ان 10 دنوں میں نیکی کرنے کا ثواب ہے۔ یہ قربانی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر نیک عمل جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ تیسری روایت میں یوں فرمایا کہ ان 10 دنوں میں عبادت کا ثواب ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے، اور 1 روزے پر 1 سال کے روزے کا ثواب ہے۔ تینوں روایتوں کا حاصل یہ ہے یہ 10 دن کثرت سے تیسرا چوتھا کلمہ پڑھنے کے ہیں۔ ان 10 دنوں میں ہر عبادت کا ثواب 700 کے برابر ہے۔ ان 10 دنوں میں عبادت جہاد سے بھی افضل ہے، اور ان 10 راتوں میں عبادت لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ اب علماء کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کو چھوڑ کر ان 10 راتوں کی عبادت افضل ہے، اور بعض علماء نے فرمایا رمضان کے اعتبار سے رمضان افضل، اور ذی الحجہ کے اعتبار سے ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہے۔ لہذا اب تک کی روایتوں کا خلاصہ یہ ہوا بہت زیادہ عبادت کے دن ہیں، اللہ سے لینے کے دن ہیں، اللہ کے یہاں بلند مقام حاصل کرنے کے دن ہیں۔ خاص طور پر جب اس کی 9 تاریخ ہوتی ہے، دنیا کے چپے چپے کونے کونے سے
عالم اسلام سے مسلمان امٹ کر عرفہ میں جب جمع ہو جاتے ہیں، اللہ آسمانی دنیا پر اتر جاتے ہیں، اور اللہ آسمانی دنیا پر اتر کر فرشتوں سے فخر فرما کر کہتے ہیں، اے میرے بندو تم گواہ رہو، میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ یہ پارا گندہ سر ہیں، گرد آلود ہیں، دنیا کے چپے چپے کونے کونے سے آئے ہیں، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ ہاں ظالم اور حق العبد اس کی معافی نہیں۔ پھر آپ مزدلفہ تشریف لے گئے، مزدلفہ میں رات بھر یہی دعا کرتے رہے، اے اللہ میری امت کی مغفرت کر دے۔ رات بھر دعا ہوئی، عرفہ میں دن بھر دعا۔ ظالم اور حق العبد کے سوا کی معافی تو ہو گئی، لیکن دو گنہگاروں کو معاف نہیں کیا، حقوق العباد اور ظالم، ظلم اور حق العبد کی ناقابل تلافی گناہ۔ آقا نے رات بھر مزدلفہ میں دعا کی۔ جب مزدلفہ کی صبح ہو گئی، آقا نے فرمایا، اے اللہ تو مظلوم کو جنت دے کر بھی خوش کر سکتا ہے، تو مظلوم کو جنت دے کر بھی خوش کر سکتا ہے، اے اللہ مظلوم کو جنت دے کر خوش کر دے، ظالم کو معاف کر دے۔ آقا کی دعا قبول ہو گئی، اور مزدلفہ کی صبح میں وقوف مزدلفہ ہو رہا تھا، آپ کھلکھلا کر ہنسے، یہاں تک کہ آپ کے دانت کھل گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ پر قربان ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وقت ہنسنے کا نہیں، آپ کیسے ہنسے؟ صحابہ عجیب قسم کے لوگ تھے، اللہ کے پیغمبر سے بے تکلف تعلق تھا، اور سیدنا ابوبکر صدیق کا حال تو بڑا عجیب، ہر بات نبی جی کی پوچھ لی، سیدھا سوال کر لیتے تھے۔ اسی میں انسانیت ہے، اسی میں دلوں کی پاکیزگی، بغض اندر کی دشمنی ہوتی ہے، اچھی چیز نہیں۔ جو بھی ہو آدمی صراحتاً اصولی بات کر لے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھ لیا، آقا نے فرمایا، ابوبکر عرفہ کے دن اللہ کی مغفرت عام ہو جاتی ہے، اور اللہ نے سب کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا، یہاں تک کہ شیطان اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے، اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے سمندر میں جا گھسا، اس میں غصے کی آگ پیدا ہوئی، زندگی بھر اس انسان کی گمراہی کے لیے میل اور میرا رشکر استعمال ہوتا رہا، اور آج اللہ نے یہاں بلا کر اس کی مغفرت کر دی۔ یہ میری گمراہی کا مظہر تھا، آج اللہ نے اس کو ہدایت کا مظہر بنا دیا۔ غصے میں آ کر آنکھ بگلا ہو جاتا ہے، اور اپنے غصے کی آنکھ کو ٹھنڈی کرنے کے لیے اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیتا ہے۔ اس حالت پر اللہ کے پیغمبر ہنس پڑے۔ ایک دشمن کی دشمنامت کامیاب نہیں ہوئی، اور دشمن ذلیل ہوا۔ راندائے دربار تو پہلے سے ہو چکا تھا، اس کی زندگی بھر کی محنت پر ٹھنڈا پانی پھیر گیا۔ اللہ نے اس بندے کو معاف کر دیا، اور جس کے حق میں یہ سفارش کرے اس کی سفارش قبول کر لی، اور 40 دن تک حج کے بعد اس کا احترام ملحوظ رکھا گیا۔ آقا نے فرمایا، انسانوں کی عمومی مغفرت اور شیطان کی ذلتی اور شیطان کی رسوائی پر مجھے ہنسی آ گئی۔ یہ 9 تاریخ ہے، والشفع اور قربانی کے دین کی قسم، یہ دین عالم اسلام میں عظیم یادگار دین منایا جاتا ہے۔ اسی لیے قربانی کے دین، جانور کی قربانی سے عمل اللہ کے یہاں کوئی افضل اور مقبول نہیں۔ لہذا اب تک کی بات کا خلاصہ، ذی الحجہ کے 10 دن اللہ کے یہاں بہت پیارے ہیں، اور 10 راتیں ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہیں۔ لہذا کوشش کریں 5 فرض نماز جماعت کے ساتھ اپنی مسجدوں میں ادا کریں، اور عشاء کی نماز بڑے اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ مسجد میں ہو، اور فجر کی نماز بھی، اور تہجد، اشراق، چاش، اوابین، 5 پر 4 نمازوں کا اضافہ ہو سکے تو پڑھے لکھے لوگ 10 دن میں
ایک قرآن کم از کم ختم کر کے ذی الحجہ کے 10 دن میں مساجد میں اور گھروں میں عبادت کا ماحول بنائیں۔ قربانی کے دین میں اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول عمل سب سے زیادہ پسندیدہ قربانی ہے۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ ما یتقرب بہ العبد الی اللہ تعالی، ہر وہ عمل جس سے آدمی اللہ کے نزدیک ہو اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں ہے من راہ فی الساعۃ الاولی کانما قرب بدنۃ، جو آدمی جمعہ کے دن سب سے پہلے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آ گئے، ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب مل گیا۔ دوسرے نمبر پر آیا ایک گائے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا۔ تیسرے نمبر پر آیا بکرا بکری اللہ کے راستے میں قربانی کا ثواب مل گیا۔ چوتھے نمبر پر آیا مرغی کے برابر ثواب۔ پانچویں نمبر پر آیا انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب۔ یہاں تک کہ جب امام ممبر پر بیٹھ گیا عربی خطبے کے لیے، اب فرشتہ ثواب لکھنا بند کر دیتا ہے اور وہ بھی مسجد کی صفوں میں لگ کر عربی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے امام جب ممبر پر عربی خطبہ دینے کے لیے بیٹھ جائے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، اب کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، اب کسی طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ کسی بیٹھے ہوئے کو اٹھا نہیں سکتے، کوئی جگہ ہے تو درمیان کے اندر ہٹا کر کے بیٹھ نہیں سکتے، یہاں تک کہ کنکر پڑی ہے اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے۔ من مس الحصى فقد لغا، اگر کنکر ہے اور اس کو ہٹا رہا ہے وہ بھی لغو کام سے خالی نہیں۔ یہ عربی خطبے کی اہمیت ہے۔ اب امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد جو بھی آدمی نماز جمعہ کے لیے آتا ہے اس کا جمعہ کا کوئی ثواب نہیں، اس کو جمعہ کا کوئی ثواب نہیں، اس کی جمعہ ہی نہیں ہے۔ امام کا عربی خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جانے کے بعد فرشتے کا چوپڑا بند ہو جاتا ہے اور وہ صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اب اس کے بعد آنے والے کے لیے کوئی ثواب نہیں۔ لہذا جمعہ کے دن اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، پہلی اذان کے وقت سب چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں آ جانا واجب ہے اور عملاً فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی اذان اول کے بعد بلا وجہ شرعی مسجد میں نہیں آتا ہے وہ فاسق ہے، وہ مردود الشہادت ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اسلامی احکامات میں بہت باریکیاں ہیں، بڑی باریکیاں ہیں۔ من راہ فی الساعۃ الاولی کانما قرب بدنۃ، قرآن میں دوسری جگہ ہے استقربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ سب سے پہلے روئے زمین پر آدم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے دو بیٹے حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی تھی۔ حابیل نے جانور کی قربانی پیش کی اور قابیل نے کھیتیوں کی بالیوں کی قربانی پیش کی تھی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی اور اس وقت قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ قربانی جس کی کرنی ہے اس کو پہاڑ پر چھوڑ دو، اونچی جگہ پر چھوڑ دو۔ آسمان سے آگ اتر جاتی تھی اور آگ اتر کر اس قربانی کو کھا جاتی تھی، وہ قربانی قبول ہو گئی۔ اور اگر آگ نے اس کو کھایا نہیں وہ قربانی مردود ہو گئی۔ اب اللہ کا احسان ہے کہ انسان بکرا ذبح کرتا ہے، دمبا ذبح کرتا ہے، بڑے جانور ذبح کرتا ہے، خود کھاتا ہے۔ اگلی امتوں کے لیے قربانی کا جانور کا گوشت حلال نہیں تھا، وہ قربانی اس طور پر پیش کر دیتے تھے اور وہ قربانی آسمان کی آگ آ کر اس کو کھا جاتی تھی۔ اب قابیل کو شرمندگی ہوئی کہ میرے بھائی کی قربانی قبول اور میری قربانی مردود۔ وہ وجاہت والا تھا، وہ دولت والا تھا، وہ مالدار تھا، وہ تمری رکھتا تھا، وہ شیخی باز متکبر گھمنڈی تھا۔ اس کے گھمنڈ میں دو سگے بھائی ہیں، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اپنے بھائی کی قبولیت
اور اس کی مردودیت کو برداشت نہ کر کے فقتلہ اپنے سگے بھائی کا خون کر دیا. فاصبح من النادمین من اجل ذلک كتبنا. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان کیا ہے. میں صرف قربانی کے لفظ کا ترجمہ سمجھانا چاہتا ہوں. قربانی عالمگیر ہے. ہر قوم، ہر مذہب اور ہر ملت میں قربانی کا رواج ہے. انجیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وقت میں جانوروں کی قربانی کی. حضرت سلیمان نے گھوڑوں کی قربانی کی. حضرت یعقوب نے اپنے زمانے میں جانوروں کی قربانی کی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. وما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہم کو کیا ملے گا؟ بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. ام بسوق فیہا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا ہر جانور کے بدن پر بال نہیں ہوتے، کچھ جانور وہ ہوتے ہیں جن کے بدنوں پر اون ہوتا ہے. آقا نے فرمایا اون کی ہر رو کے بدلے کے اندر ایک نیکی اس کو ملے گی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، آقا کا عمل یہ تھا، آقا 2 دمبے خریدتے تھے. تب شعین، عظیمین، سمینین، املحین، موجوعین، جس کے 6 صفات. قربانی کا زمانہ قریب ہے، انسان جانور خریدتا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کبشین، عظیمین، سمینین، املحین، موجوعین 2 مینڈے خریدتے تھے. معلوم یہ ہوا قربانی کا وہ جانور افضل ہے، پسندیدہ ہے جس کے بدن پر بال زیادہ ہو. اور بدن پر زیادہ بال اس جانور کی قوت اور اس جانور کی تندرستی اور اس جانور کی صحت کی دلیل بھی ہوتی ہے. تو آقا وہ خریدتے تھے. کب صحیح نے 2 مینڈے خریدتے تھے. عظیمین سمینین، عظیم کا معنی قد میں اونچا ہوتا تھا، سمینین جسم میں فربا ہوتا تھا. 2 مینڈے تھے. ایک صفت یعنی بکرا نہیں تھا، یعنی پالا نہیں تھا، یعنی اور قربانی کے حلال جانور نہیں تھے، بلکہ آپ 2 مینڈے خریدتے تھے جو شکل صورت میں گھیٹے کی طرح ہوتا ہے. عام طور پر حجاز مقدس میں مینڈے ہوتے ہیں، خوبصورت اس کا جسم ہوتا ہے اور خوبصورت اس کا چہرہ ہوتا ہے. لوگوں نے دیکھے ہیں مینڈے. 2 مینڈے آقا خریدتے تھے جو قد میں اونچا ہو، جسم میں فربا ہو. حضرات صحابہ کرام قربانی کے جانور کو مہینے 2 مہینے پہلے خرید کر تازہ موٹا فرما کرتے تھے. آقا فرماتے تھے اقدموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم، تم اپنی قربانی کے جانوروں کو تازہ موٹا فرما کیا کرو تاکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں بنا کرے. تو کبشین میں 2 مینڈے ہوتے تھے، عظیمین اونچے ہوتے تھے، سبینین فرما ہوتے تھے، املغین موجوعین چت کبڑے ہوتے تھے، یعنی سرخ سیاہ کالا سفید چت کبڑا مینڈا خریدتے تھے. صرف سفید نہیں، صرف کالا نہیں، صرف لال رنگ کا نہیں، چت کبڑا رنگ کا ہوتا تھا وہ خریدتے تھے. اخیر میں اس کو کھسی بناتے تھے. کھیسا یہ محبوب ترین عمل ہے. جانور کو کھسی بنایا جاتا ہے. کھسی بنانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جس جانور کو کھسی بنا دیا گیا وہ جانور اس کا گوشت صاف ہو جاتا ہے اور وہ جانور تازہ موٹا فربا بنتا ہے. لہذا آپ کھسی مینڈے خریدتے تھے یا خرید کر کے مینڈے کو کھسی بنا دیتے تھے.
ایک اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں ان کی طرف سے آقا قربانی کرتے تھے۔ واٹس ایپ پر، چونکہ آج کی دنیا یہی ہے، دنیا میں بہت ساری مخلوق رہتی ہے، اب وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے کوئی قربانی ثابت نہیں ہے، مرحوموں کی طرف سے کوئی قربانی ثابت نہیں ہے۔ یہ سب غلط ہے، یہ سب ہوا پرستی ہے، یہ انسانیت سوز کائنات کے خطرناک دشمن لوگ ہیں، بھلے ان کے حلیے کتنے ہی تازہ تگڑے معلوم ہوتے ہو، وہ آدھی کمر تک شملہ لٹکاتے ہو، لیکن آپ کے پاس دلیل ہے۔ ہمارے نبی جی نے ہر سال 2 مینڈے خریدتے تھے، آدمی پر ایک قربانی واجب ہے، آقا اپنی امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ جو پیغمبر اپنی امت کو قربانی میں یاد رکھتا ہو وہ کتنی احسان فراموش امت ہوگی، وہ کتنی ناقدری امت ہوگی، وہ کتنی بے حس امت ہوگی کہ جب پیغمبر یاد کرتا ہو تو یہ پیغمبر کو یاد نہ کرے، اسے احسان فراموش کوئی ہو نہیں سکتا۔ جب نبی نے ہمیں یاد کیا ہے تو ہم بھی صاحب مال انسان اپنا واجب قربانی بھی کرے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام قرب کے لیے آدمی قربانی کرے، بہت بڑے ثواب کا باعث ہے۔ بلکہ اس کے بعد اگر اللہ نے دیا ہے ازواج مطہرات امہات المومنین 11 ماؤں میں سے ایک ایک ماں کے نام سے قربانی کرے، بہت بڑے ثواب کا باعث۔ پھر اللہ نے اگر دیا ہے خلفائے راشدین کی طرف سے قربانی کرے، اگر اللہ نے دیا ہے عشرائے مبشرہ کی طرف سے قربانی کرے۔ ذرا کر کے تو دیکھیں آدمی، مال اللہ کے نام پر لٹانے کا ٹائم ہے، اللہ کا دیا ہوا سرمایہ خون بہانے سے بڑا مقبول عمل ما عمل آدمی، کسی آدمی کا کوئی عمل اللہ کے یہاں اپنے جانور کی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا عمل اللہ کے یہاں نہیں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ ہر صاحب نصاب انسان جو مالدار اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہے، ایسے انسان پر قربانی واجب۔ یا مالدار صاحب نصاب نہیں تھا لیکن ذی الحجہ مہینے میں اس کے پاس قربانی کے دنوں میں اتنا مال آ گیا کہ یہ صاحب نصاب ہو گیا، اس پر بھی قربانی واجب ہو گئی۔ اس کے لیے سال بھر مال لینا ضروری نہیں ہے، ذی الحجہ کا چاند ہو گیا اور 10، 11، 12 تاریخ تک اس کے پاس مال رہا، اب اس کے لیے جانور خرید کر اس کی قربانی کرنا اس پر واجب ہے۔ جو صاحب نصاب مالک نصاب آدمی ہے، مرد ہے اس پر بھی واجب، عورت ہے اس پر بھی واجب، بالغ ہونا چاہیے، نامالک کی طرف سے قربانی واجب نہیں۔ ہر ایک اپنی قربانی کی نیت علیحدہ کرے، پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا یا پورے گھر کی طرف سے ایک پاڑا کافی نہیں۔ گھر میں داخلہ طریقے 9 ممبر ہیں، 8 ممبر جن پر قربانی واجب ہے، تو پاڑے میں تو 7 بھاگ ہے، 2 بھاگ رہ گئے، الگ سے کسی میں بھاگ رکھنا پڑے گا، اس کا قربانی کرنی پڑے گی۔ جس کی قربانی ہو رہی ہے اس آدمی کو خیال ہو میں صاحب نصاب ہوں، میں مالدار ہوں، مجھ پر قربانی واجب ہے، لہذا میں اپنے سسر کو، اپنے دیور کو، اپنے جیٹ کو یا گھر کے وہ افراد جن کے ہاتھ میں ویوہار ہے ان کو بتا دوں کہ میری طرف سے قربانی کا جانور آپ خریدو تو میرا حصہ رکھنا، اور قاعدے سر تقریباً 21,000 کا جانور خریدا تو 3,000 اس کے بھاگ کے اس سے وصول کیے جائے، 7 تیری 21 اور 21,000 جمع کیے جائے۔ داخلہ طریقے میں نے ایک مثال دی، اور اس طرح ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے کہ میری قربانی کے جانور میں میرا حصہ 3,000 کا ہے۔ میری قربانی کا چھوٹا نم خریدا گیا، بکرا دمبا گھیٹا، وہ 10,000 کا ہے،
وہ 12,000 کا ہے، وہ 25,000 کا ہے، یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے متعین طور پر، اور اس کی نیت معتبر ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی طرف سے قربانی کی اور فرمایا بیٹی فاطمہ اپنی قربانی کے جانور کے سامنے کھڑی رہے۔ اپنی بیٹی سے فرمایا آقا خود ذبح کرتے ہیں، جب باپ ذبح کرتا ہوں اور بیٹی پر قربانی واجب ہو تو بیٹی اپنی قربانی کو دیکھ سکتی ہے اور اپنی قربانی کے پاس کھڑی رہ سکتی ہے۔ بھائی ذبح کرتا ہوں بہن کی طرف سے قربانی تو وہ قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہ سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عمل ذبح کو دیکھ سکے۔ اگر وہ عمل ذبح کو دیکھ سکتی نہیں ہے، چکر آتے ہیں، گر جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے اور اس کو خطرہ ہے کہ میری طبیعت سیریس ہو جائے گی، اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ مسئلے کی جڑ تک پہنچو۔ یہ فضیلت تو آپ کو ہر ایک بتا دے گا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سے پیغمبر نے فرمایا تھا، صحیح ہے، طریقہ یہی ہے، لیکن ہر انسان عمل ذبح کی تعب نہیں لا سکتا ہے۔ وہ انسان کی فطرت پر ہے، وہ انسان کی سائیکولوجک پر ہے، اور اس کی طبیعت برداشت نہیں کر سکتی تو وہ اجازت دے دے قصائی کو، وہ اجازت دے دے ذابح کو۔ یہ تو مسئلہ ذکر ہو گیا۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کے دین کیا ہے؟ قربانی کا دین 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ شہر میں کسی بھی ایک جگہ نماز عید ہو گئی، چاہے مسجد میں چاہے عیدگاہ میں، اب پورے شہر میں جس نے عید کی نماز نہیں پڑھی ابھی باقی ہے وہ بھی قربانی کر سکتا ہے، اور جس نے عید کی نماز پڑھ لی وہ بھی کر سکتا ہے۔ پورے شہر میں ہمارے یہاں 100 مساجد تقریباً 105 کے قریب، جس میں سے تقریباً 25-30 میں عید ہو، کسی بھی ایک مسجد میں عید کی نماز ادا کر لی گئی، اب پورے شہر میں قربانی جائز ہو گئی۔ پھر چاہے یہاں ذبح کر کے عید کی نماز عیدگاہ پڑھنے جائیں گنجائش۔ دیہات ہے گامڑا، وہاں صبح صادق کے بعد قربانی کا ٹائم ہو جاتا ہے، جہاں عید کی نماز سگی نہیں ہے اور وہاں عید نہیں پڑھی جاتی ہے، ایسے چھوٹے دیہات میں نماز فجر کے بعد قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ البتہ جو شہر ہے مصر یا مصر کے قائم مقام، اس میں عید کی نماز کے بعد قربانی ہوتی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ العزیز قربانی کے سلسلے میں پوری کی پوری تفصیل ذکر کی جائے گی۔ قربانی کا جانور خریدتے وقت تمام تر عیوب سے سلامت ہے، اس کو ٹٹولنا چاہیے۔ دین میں خریدنے کا رواج بنانا چاہیے۔ ایک سسٹم بن چکی ہے، رات کو بازار لگتی ہے، رات کو خریدی میں جاتے ہیں۔ بھائی اپنی عبادت کے لیے دن میں تو ٹائم نکالو، سب کام رات کو کرنے کے۔ پوری کائنات اجالے میں کام کرتی ہے اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سب اندھیرے میں ہی کرتے ہیں۔ ذرا سوچو، میری بات کو بائی پاس مت کر دو۔ عبادت ہے عبادت، دین میں کرنے میں کیا وعدہ ہے؟ سب کے لیے راتیں نکال دی، کم از کم خریدی دین میں ہو۔ رسوڑی ہے کہ نہیں جانور کو پتا چلے، جانور کا کان سلامت ہے کہ نہیں پتا چلے، سنگڑا سلامت ہے کہ نہیں پتا چلے، مادہ جانور ہے تو اس کا آچر سلامت ہے کہ نہیں پتا چلے، دم سلامت ہے کہ نہیں پتا چلے۔ دین میں خریداری کا عمل ہونا چاہیے، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک مرتبہ عبادت کو عبادت کے طرز پر کر کے دیکھو، قسم خدا تعالیٰ کی اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس عبادت کی مٹھاس زبان سے چکھ نہیں لوگے۔ یہ نوٹ کر لو، سونے کے پانی سے لکھ لو۔ عبادت کے صاحب اور مالک کی ترتیب پر جب کر لی گئی، اس عبادت کی لذت نہیں چکھو گے تب تک فرشتہ روح قبضے نہیں کرے گا۔ کر کے دیکھنے کا عمل ہے، دیکھا دیکھی نہیں ہے۔ دن میں مارکیٹ لگے، دن میں اس کی کوشش کریں اور انتظام سے اس بات کا مکلف بنایا جائے کہ یہ سب دین کے کرنے کے کام ہیں، یہ رات کے کرنے کے کام نہیں ہے۔ جانور تمام عیوب سے سلامت ہے کہ نہیں؟
اس کو دیکھے، کوئی بھی ایپ ما یجوز بہ قربانی ہو، بھلے چل سکتا ہو تو بھی خریدے نہیں، اس لیے کہ ذبیح اللہ اسماعیل میں کوئی عیب نہیں تھا۔ ذرا اسماعیل کو یاد کر لیں، ابراہیم کے 5 امتحانات میں اس امتحان کا ذکر کیا جائے گا، وہ اسماعیل کیسا تھا۔ ایسا جانور خریدا جائے جو پل صراط پر سواری بنے گا، جو خوبصورت بھی ہو، جو خوبصورت بھی ہو، جو اللہ کے خوشنودی کے لیے ہو، جو خدا کے تقوی اور خوف کی بنیاد پر ہو اپنا جانور۔ لہذا کوئی عیب خریدتے وقت نظر آئے مت خریدو، خریدنے کے بعد پتا چلا اس میں عیب ہے، سینگ کا مسئلہ الگ ہے، کان کا مسئلہ الگ ہے، دم کا مسئلہ۔ سینگ اگر جڑ سے اکھڑ گیا ہے وہ جانور قربانی میں نہیں چلتا ہے۔ عام طور پر بکروں میں، گھیٹوں میں سنگڑے کا کھوڑ نکل جاتا ہے اکثر و بیشتر، تو وہ کھول ہے، وہ سینگ نہیں ہے۔ جڑ سے لگا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز، اور اگر جڑ سے اکھڑ گیا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ سینگ کا مسئلہ کیوں بیان کیا؟ بکروں کی اس نو میں لڑنے کی عادت ہے، اور وہ عام طور پر ماتھے سے ماتھا لڑتے ہیں، اور اس میں سینگ میں ٹوٹنے کے قوی احتمال ہے۔ شریعت کے مسائل کی باریکیوں پر اور اس کی حکمتوں پر نظر دوڑاؤ تو ایک ایک مسئلے میں حکمتوں کی لمبی چوڑی کلومیٹر کی لائن کھینچی ہے۔ عجیب حکمتیں، مسالے اور حکم عجیب قسم کی بیان کی۔ مادہ اور نر کے مقابلے میں نر افضل ہے، مادہ مفضول ہے، یعنی نر جانور کی قربانی افضل ہے مادہ جانور کے مقابلے میں۔ بکرا بکری، دمبا دمبی، گھیٹا گھیٹی 1 سال کا ہونا چاہیے۔ یہ صرف گھیٹا اور دمبے کا مسئلہ ہے، 1 سال سے کم ہے، اور سال کے ریوڑ میں اس کو چھوڑا جائے تو قد بھی برابر ہو، جسم بھی برابر ہو تو گھیٹا گھیٹی چل جاتا ہے، دمبا دمبی چل جاتا ہے۔ باقی عمر بکرا بکری، دمبا دمبی، گھیٹا گھیٹی میں 1 سال کی ہے۔ بکرا بکری پتیرا ہو، جنگلی ہو، 1 سال میں 1 دن 2 دن کم ہو تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ دمبے کو بکرے پر قیاس کر لیتے ہیں، غلط ہے۔ پادا پادی بڑے جانور اس کے اندر 2 سال پورے ہونے چاہیے، 1 دن بھی کم نہ ہو۔ اونٹ 5 سال کا ہو، اونٹ اونٹنی، اس میں 1 دن بھی کم نہیں چلتا ہے۔ یہ جانوروں کی عمریں ہیں۔ آئندہ اور مسائل اس قسم کے انشاءاللہ العزیز ذکر کیے جائیں گے۔ پھر سے میں بات دوہرا دوں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ سائیکلون، واوا جوڑا، زلزلے سے خطرناک اللہ کا عذاب ہے۔ ابھی دھرتی پر زلزلہ نہیں آیا ہے لیکن سمندر میں زلزلہ ہے، اور سمندری طوفان خشکی کے طوفان سے خطرناک ہے۔ سمندری طوفان خشکی کے طوفان سے خطرناک ہے۔ صرف موبائل کے تابع رہنا اور اس کو دیکھتے رہنا کہ کہاں پہنچا ہے، کتنے کلومیٹر دور ہے، یہ مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ قسم خدا تعالیٰ کی، وہ پروردگار قوم عاد اور قوم سمود کو ریح الدبر سے ہلاک کرتا ہے، پیچھے کی ہواؤں سے، وہی اللہ اس بات پر طاقت رکھتا ہے۔ یہ کوئی خوش ہونے کا مقام نہیں کہ ہم بچ گئے، اللہ حفاظت فرما لے۔ عافیت کا معاملہ اللہ کا احسان ہے۔ ادھر چلا گیا تو وہ کوئی اللہ کے مقبوض بندے نہیں ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں اس پر امتحان کے پہاڑ توڑ ڈالتے ہیں، آزمائش سے اس پر شروع ہو جاتی ہے، بلائیں اس پر اتر جاتی ہے۔ اللہ نے حفاظت فرمائی، اس کا احسان ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، جہاں قحط برس گیا، اونا میں ہوا تھا 2 سال پہلے، وہی پوزیشن کچھ کی ہو گئی۔ کیا مشین بتا رہا تھا اور قدرت نے کیا فیصلہ کر دیا۔ اب انسان 99% 99 اسی پر چلتا ہے۔ ہم دوسروں سے نہیں پوچھتے ہیں، خالی اپنے آپ کو مخاطب بناتے ہیں۔ اس کے
ڈکلیئر کے بعد میرا کوئی عمل ایسا ہے جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہو اور اللہ کے یہاں اس عذاب سے حفاظت کا باعث ہو، کیلکولیٹ کرنا۔ کیا کسی نے مسئلہ پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے؟ پرسوں مولانا عثمان صاحب کاکوسی کا مانگرول کے کسی ساتھی پر فون آیا تھا اور اس نے ریکارڈنگ ڈالا سب میں۔ مولانا نے فرمایا کہ شہر کے 4 کونے میں 2 حافظ رکھے جائیں، ایک حافظ سورہ بقرہ پڑھے، ایک حافظ سورہ آل عمران پڑھے، اور جدھر سے ہوا آتی ہے اس طرف پوری سورت پڑھ کر یوں پھونک مار دے، پھونکے۔ میں نے عصر کے بعد مغرب سے پہلے کل صبح میں نے مسجد میں ساتھیوں کو نماز کے بعد وضاحت بھی کی کہ دیکھو اللہ کے وہ بندے جو فکرے کرتے ہیں، دعوت کے کام میں لگے ہوئے، ایک نسخہ ان کے دماغ میں آیا، وہ بتایا، یہ فوری عمل کے قابل ہے۔ میں نے تو اپنے اعتبار سے مسجد میں حافظ سے کروایا، شہر کے 4 کونوں میں یہ عمل ہو، کہ کیا اس کی طرف کوئی توجہ ہوئی؟ کتنے کلومیٹر ہے، کہاں پہنچا ہے، ہر پل کی خبر بچہ بچہ رکھتا ہے۔ یہ ہلاکت ہے، یہ بربادی ہے، یہ انسانیت کے لیے قیامت خیز صورتحال ہے، اور وہ انسانیت کے بقا اور تحفظ کا نسخہ ہے۔ اگر یہ عمل کر لیا، آدھے گھنٹے کا عمل ہے، آدھے گھنٹے کا عمل۔ جید الاستعداد اچھا حافظ 2.5 پارے میں سورہ بقرہ میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگتا ہے، آل عمران اس سے چھوٹی صورت، یہ کرنے کا عمل ہے، لیکن انسان اس پر توجہ نہیں دیتا۔ دیکھو میرے بزرگوں، ٹیکنالوجی کے ہم کبھی بھی مخالف نہیں تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے، لیکن ٹیکنالوجی کوئی خدا نہیں ہے، اور اللہ کی قسم قرب قیامت کل سے یہ گردش کر رہی ہے بات کہ دجال کے بابت بھی یہی موبائل اس طرح بتائے گا کہ وہاں ہے ابھی تو یہاں نہیں، وہاں ہے ابھی تو یہاں نہیں، اور وہ آ جائے گا اور یہ انسان اس کا لقمہ بن جائے گا۔ سیم دجال یہی پوزیشن رکھے گا، وہ بتائے گا موبائل، یہ دجال کا قاصد ہے۔ ملک الموت سے کسی نے کہا اچانک آ جاتے ہو، ذرا گھنٹی بنٹی بھی بجایا کرو تو پتا تو چلے، یہ کیسی بات کہ اچانک آ جاتے ہو؟ ملک الموت نے کہا اللہ کا بندہ میں اچانک نہیں آیا ہوں، میرے بہت قاصد آئے تھے، تیرے کالے سفید نہیں ہو گئے؟ کیا تو لڑکا تھا نے باپ نہیں بن گیا؟ کیا تو باپ تھا نے دادا نہیں بن گیا؟ کیا تو باپ تھا نے نانا نہیں بن گیا؟ یہ میرے قاصد تو تھے۔ کیا تجھے کینسر نہیں ہوا تھا؟ کیا تجھے ٹی بی نہیں ہوئی تھی؟ کیا تجھے لقوا نہیں لگا تھا؟ کیا تیرے خاندان میں کوئی بیمار نہیں ہوا تھا؟ یہ میرے قاصد تو تھے۔ یہ دجال کا قاصد ہے، یاد رکھو۔ دنیا دیکھے گی، ہم تو قبروں میں چلے جائیں گے، لیکن نسلیں یاد رکھے گی۔ بالکل سیم ٹھیک ہوتا ہے، اس پر کوئی فکر نہیں۔ اتنے کلومیٹر ہے، یہاں سے پاس ہو گیا، اب ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا ہی دجال کو آج بھی دیکھے گا، برابر دیکھے گا، اس بستی میں، اس بستی میں، اس کے قاصد، اس کے قاصد، وہ نمٹ گیا، یہ نمٹ گیا، اور پھر آ کر کے وہ دھڑام سے لقمہ بنا لے گا اور ایمان کھینچ کر کے چلا جائے گا۔ اللہ کی حفاظت فرمائے۔ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ صحابہ کو اللہ کے نبی نے جب ڈرایا تو صحابہ اتنے ڈر گئے، اتنے ڈر گئے، اتنے ڈر گئے کہ وہ اتنا خوف ان پر طاری ہو گیا کہ ابھی صحابہ کی موتیں ہو جائے گی، سکرات طاری ہو جائے گی، سکتہ پڑ گیا۔ آقا نے فرمایا بہت ڈر گئے، اتنا کیوں ڈرتے ہو؟ میں جب تک ہوں کوئی فکر کی بات نہیں، میں اکیلا کافی ہوں، اور جب میں نہیں ہوں تو ہر ایک اپنی ایمانی طاقت سے اس کا مقابلہ کر لے۔ لیکن ایمان ہے کہاں؟ ایمان تو پہلے سے وہ سلب کر کے لے جاتا ہے۔ دنیا بہت اغراض پرست ہے، دنیا بہت مادہ پرست ہے۔ جہاں مادہ اور منفعت ہے بھائی بھائی، جہاں مادہ اور منفعت ختم ہوئی دشمن۔ اس مادہ پرست، اس مفاد پرست دشمن کو ہوشیاری سے پہچانو، ورنہ ایمان تیزی سے نکل جائے گا۔ اللہ کی حفاظت فرمائے۔ ایک ضروری اعلان ہے، مہاراشٹر کے اندر ایک جگہ ہے ٹھاکور پاڑا، وہاں 1000 کے قریب مسلمانوں کے مکان ہیں، جہاں کوئی مسجد مدرسہ نہیں تھا۔ گجرات کے ذمہ داروں نے وہاں مسجد مدرسے کی بنیاد ڈالی۔ اکثر جھونپڑ پٹی کا ایریا ہے،
بہت پسماندہ مفلوق الحال مسلمان رہتے ہیں جن کے اندر استطاعت نہیں ہے کہ اتنا بڑا کام کر سکے. 24 لاکھ 25 لاکھ کا خرچ باقی رہ گیا ہے. نبھاؤ کا بھی ہے، زکوٰۃ للہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے بھرپور تعاون فرماتے جائیں. ایک مرد اور عورت پریشان حال ہے مسجد کے باہر کے حصے میں، ان کا بھی تعاون کرتے جائیں. اس مشکل وقت میں صدقہ خیرات بھی کریں، توبہ استغفار بھی کریں، اپنی مساجد کی خبرگیری کریں. اور اب تو بہت وقت قریب آ چکا ہے. ذی الحجہ کا عشرہ منگل سے بیٹھ جائے گا یا بدھوار سے. ایک حدیث رہ گئی، جب ذی الحجہ کا چاند ثابت ہو جائے تو حجامت نہیں بنانی ہے، ناخن نہیں تراشنے ہیں، بغل کے بال نہیں لینے ہیں. آقا نے فرمایا جس آدمی پر قربانی واجب ہے، سوموار کا دن آخری سمجھو، مغرب سے پہلے پہلے فارغ ہو جائے حجامتوں سے، پھر نہیں اگر چاند ہو گیا. ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس منیحہ بکری ہے. ایک آدمی نے بکری دی ہے، تیرے بچے چھوٹے ہیں، میرے پاس بکریاں دودھ والی ہے، تیرے چھوٹے بچوں کے لیے بکری دیتا ہوں، تیرے پاس بکری نہیں ہے، اس کا دودھ تیرے بچوں کو پلانا، جب دودھ پورا ہو جاوے وہ سوکھ جاوے تو یہ بکری مجھے دے دینا واپس. اس کو منیحہ کہتے ہیں. ایک زمانہ وہ بھی تھا، ایک زمانہ وہ بھی تھا. اس طرح لوگ جانور دودھ والے دے دیتے تھے غریبوں کو، مالک وہی رہتا تھا. ایک صحابی کو دی گئی تھی تو قربانی کی فضیلت سنی نے تو اللہ کے نبی سے پوچھا کہ وہ بکری دودھ کے لیے میرے بچوں کے لیے دی ہے، قربانی کی اتنی بہت بڑی فضیلت ہے، ثواب ہے، تو اللہ کے نبی اس کی بکری ذبح کر ڈالوں میں. آقا نے فرمایا نہیں کر سکتا ہے، تو کہ میرے پاس قربانی کرنے کا کچھ نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب ذی الحجہ کا چاند ثابت ہو حجامت مت بنوانا، ناخن مت تراشوانا، بغل کے بال صاف مت کرنا، زیر ناف بال صاف مت کرنا، عید کی نماز کے بعد کرنا، تجھے بھی قربانی کے برابر ثواب مل جائے گا. کتنا مفت میں ثواب کمانے کا ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.